عنوان: بند دروازے کا راز۔ ابتدا شہر سے دور ایک پرانا گاؤں تھا جس کا نام کالی گھاٹی تھا۔ یہ گاؤں گھنے جنگلوں کے درمیان واقع تھا، جہاں سورج کی روشنی بھی بمشکل پہنچتی تھی۔ اس گاؤں میں ایک عظیم الشان حویلی تھی جسے لوگ شاہ جی کی حویلی کہتے تھے۔ یہ حویلی برسوں سے ویران پڑی تھی اور گاؤں والوں کے دل میں اس کے لیے خوف بیٹھا ہوا تھا۔ کہانی کا مرکزی کردار ریحان ایک نوجوان صحافی تھا جو پراسرار اور پرانی جگہوں کی تحقیق کرتا تھا۔ جب اسے شاہ جی کی حویلی کے متعلق معلوم ہوا تو وہ فوراً وہاں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ریحان کی آمد ریحان نے گاؤں پہنچ کر مقامی لوگوں سے معلومات لینا شروع کی۔ سبھی نے اسے سمجھایا، بیٹا، اس حویلی کے اندر مت جانا، وہاں ایک بند دروازہ ہے۔ جو بھی اس کے پیچھے گیا کبھی واپس نہیں آیا، لیکن ریحان کے دل میں تجسس بڑھتا گیا۔ وہ رات کو ٹارچ اور کیمرہ لے کر حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ حویلی کی حالت بہت خستہ تھی۔ دیواروں پر کائی، چھتوں سے جھاڑیاں اور ہر طرف سناٹا۔ اچانک اسے وہی بند دروازہ نظر آیا جس کے متعلق سب بات کرتے تھے۔ دروازہ بھاری لوہے کا تھا اور اس پر زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ ایک سنہری پلیٹ پر کندہ تھا، یہ دروازہ جو کھولے گا وہ اپنی قسمت خود لکھے گا۔ دروازہ کھلتا ہے، ریحان نے کیمرہ سیٹ کیا اور دروازے کے تالے کو توڑنے لگا۔ جیسے ہی زنجیر گری، ایک ٹھنڈی لہر اس کے بدن سے ٹکرائی۔ دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھلا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، صرف ایک پرانا فانوس لٹک رہا تھا جس کی روشنی مدھم سی جھلملا رہی تھی۔ کمرے کے اندر ایک پرانی میز، کچھ تصویریں اور ایک پرانا صندوق تھا۔ صندوق پر زہر لکھا تھا۔ ریحان نے صندوق کھولا تو اندر ایک پرانا ڈائری نما رجسٹر تھا جس پر لکھا تھا نواب فرید الدین کی کہانی۔ ڈائری کا راز: ڈائری میں لکھا تھا کہ نواب نے کسی جادوگرنی کی مدد سے لالچ میں آ کر امر ہونے کی کوشش کی، مگر اس پر الٹا اثر ہوا۔ اس نے اپنی روح کو ایک شیشے کی بوتل میں قید کیا اور اسے اسی کمرے میں چھپا دیا۔ تب سے جو بھی اس روح کو چھونے گیا، اس کی جان چلی گئی اور وہ پاگل ہو گیا۔ ریحان کی حالت بگڑنے لگی۔ کمرے کی فضا بدل گئی، دروازہ بند ہو گیا اور ایک سایہ اسے نظر آیا۔ وہ سایہ نواب فرید الدین کا تھا۔ سایہ بولا، اب تاب بھی میری کہانی کا حصہ ہے۔ ریحان نے ڈائری پڑھتے ہوئے ایک جملہ دیکھا، جو سچائی جانے اور خوف سے نہ ڈرے وہی روح کو آزاد کر سکتا ہے۔ ریحان نے ہمت کر کے بوتل کو اٹھایا اور دعا پڑھنی شروع کی۔ کمرہ لرزنے لگا، شیشے کی بوتل پھٹ گئی اور ایک تیز چیخ سنائی دی۔ سایہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ واپسی: ریحان باہر نکلا تو صبح ہو چکی تھی۔ اس نے پورا واقعہ اپنے کیمرے میں محفوظ کیا تھا۔ اس نے گاؤں والوں کو دکھایا کہ اب حویلی محفوظ ہے۔ حویلی کو بعد میں سیاحتی مقام بنا دیا گیا۔ اختتام: ریحان کی کہانی ایک سبق ہے، بعض اوقات سچائی تک پہنچنے کے لیے خوف کی دیوار کو توڑنا پڑتا ہے۔ بند دروازے کا راز صرف دروازے کے پیچھے نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اندر کے خوف میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ